بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں شاہد اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز رپورٹ۔ آج ہم بات کریں گے وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان جس کو بڑی قربانیوں کے ساتھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اپنی جائیدادیں لٹوا کر اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستانیوں نے 14 اگست 1947 کو حاصل کیا۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ 1971 دسمبر 1971 کو پاکستان وہ ٹوٹ کر دو لخت ہو گیا اور ہمارا پیارا وطن وہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور ہمارا ایک حصہ بنگلہ دیش کے نام سے، جس کو ہم مشرقی پاکستان کے نام سے جانتے تھے، کس طرح وہ ہم سے کٹ کر ایک الگ ملک بن گیا۔ ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے بھارت کے نام نہاد آپریشن جیک پاٹ کے حوالے سے کہ یہ کیا آپریشن تھا، اور یہ نام نہاد آپریشن کیوں کیا گیا، کون اس کو لیڈ کر رہا تھا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے۔ تو یہ بھارت کی جو دہشت گرد تنظیم تھی مکتی باہنی، انہوں نے مشرقی پاکستان میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں کیں اور جو دہشت گردی کے جو بڑے بڑے باب رقم کیے، اس کو بھارت وہ آپریشن جیک پاٹ کے نام سے اس کو ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہے اور اس کے نام سے اس کو جانتا ہے۔ تاریخی طور پر بھارت ہمیشہ سے خطے میں دہشت گردی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح افغانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سرگرمیاں، دہشت گردانہ سرگرمیاں وہ بھارت کی طرف سے وہ ان کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کینیڈا کے اندر کس طرح سکھ رہنماؤں کو وہ قتل کیا گیا، اور اب اس وقت بھارتی ریاست منی پور کے اندر اس وقت وہ عیسائیوں اور اقلیتوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیری عوام کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ سارے اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ سے ظلم اور دہشت گردانہ کارروائیوں کو نہ صرف سپورٹ کیا ہے بلکہ خود اس میں ملوث رہا ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں سے پہلے بھارت نے اپنی دہشت گردانہ اسی پالیسی کو اپناتے ہوئے مشرقی پاکستان میں خون کی ہولی کھیلی، اور در حقیقت بھارت نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جو اس کو شکست ہوئی تھی، اس کو وہ بھارت نے قبول نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سے اس کو پاکستان کے خلاف وہ دہشت گردی کا ایک پورا پلان بنایا گیا، اور اس جنگ کے پیچھے جہاں بہت سے دیگر عوامل وہ کار فرما تھے، وہیں سب سے اہم اور فیصلہ کن مرحلہ بھارت اور دہشت گرد جو تنظیم تھی مکتی باہنی، ان کی جانب سے پاکستان کے خلاف طویل جو دہشت گردی کی کارروائیاں تھیں، وہ واضح طور پر بھارت کے کردار کو وہ آشکار کر رہی تھی۔ فروری 1971 سے بھارت نے مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش بن چکا ہے میں دہشت گردی کا آغاز کیا، اور بھارت نے 15 اگست 1971 کو یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے دو لخت ہونے سے 6 ماہ پہلے دہشت گردی کے ہولناک منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نام نہاد آپریشن جیک پاٹ اس کا آغاز کیا، جس کو بھارتی جو فوج اور بھارتی حکومت کی مکمل طور پر پشت پناہی حاصل تھی، اور اس طرح پاکستان دشمنی کا ایک واضح طور پر ایک اقدام اٹھایا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی جو اس وقت کی وزیر اعظم تھیں، نے بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس جو BSF تھی کو ہدایت کی کہ وہ مکتی بہنی کے دہشت گردوں کو پناہ دیں اور پھر ان کو اپنے پاس تربیت دیں۔ اس طرح ان کو مکتی باہنی کے لوگوں کو بھارت کے اندر ان کے کیمپ بنائے گئے، ان کو وہاں پر تربیت دی گئی، اور دہشت گردی کی اس کارروائی کا مقصد جو تھا بڑی تعداد میں تربیت یافتہ مکتی باہنی کے دہشت گردوں کو مشرقی پاکستان کے اندر بھیج کر معصوم محب وطن پاکستانیوں کو شہید کرنا تھا۔ اس دہشت گردانہ کارروائی کو آپریشن جیک پاٹ کا نام بھارت کی طرف سے دیا گیا، لیکن ناظرین اور اسی کی بنیاد پر پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے اندر پاکستانی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف وہ ایک بہت بڑی بغاوت بنگلہ دیش کے اندر کھڑی ہوئی، اور جس کا انجام وہ آخر کار
پاکستان کے دو لخت ہونے میں 16 دسمبر 1971 کو پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہو گیا اور ہمارا حصہ ہم سے الگ ہو گیا. اگرچہ پاکستان جو ہے یہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اگرچہ زمینی طور پر پاکستان سے ملا ہوا نہیں تھا، لیکن تحریک پاکستان کی جو تحریک تھی اس کا آغاز بنگلہ دیش سے ہوا تھا، اور بنگلہ دیشیوں نے سب سے زیادہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، تو اس لیے وہ ہم سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے. لیکن دشمن کی کارروائیوں نے آخرکار اس نام نہاد آپریشن جیک پاٹ کے ذریعے دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی کو وہاں تربیت دی، ان کو مسلح کیا، ان کو اسلحہ دیا گیا، اور پھر انڈیا کی فوج خود اس میں شامل ہو گئی، اور آخرکار پاکستان دو ٹکڑے ہوا اور بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ ہم جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.